أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، یہ سورہ اخلاص ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ صورت یاد بھی ہوگی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ایک مرکزی خیال اور دین اسلام کے ایک مرکزی نظریے کو، کہ جس نظریے کی وجہ سے دین اسلام نے صحیح معنی میں اور حقیقی صورت میں باقی رہتا ہے، اور اگر اسی نظریے میں کچھ گڑبڑی آ جائے، کچھ خرابی ہو جائے تو دین کی جو عمارت ہے یہ ڈھا جاتی ہے، پھر وہ دین نہیں رہے، اور وہ ہے توحید، یعنی ایک اللہ کی، ایک خدا کی ربوبیت کا، اور ایک ذات کی، ایک اللہ کی، اللہ ہونے کا اور اس کے خالق رازق ہونے کا اقرار، کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، جو سجدہ کے لائق ہے، جو ہمیں تمام چیزیں دیتا ہے، وہ ایک ہی ہے، ایک خدا کا اقرار جسے توحید کہتے ہیں۔ اس نظریے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ دیکھنے میں یہ مختصر سی صورت ہے، لیکن اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو یہ اپنے اندر بہت ہی زیادہ معانی کو لیے ہوئے ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو ایک اللہ کی طرف بلانے لگے، اور کفار مکہ نے جن معبودوں کی اور جن بتوں کو انہوں نے اپنا خدا اور اپنا رب بنا رکھا تھا، ان کی بے بسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا۔ یہ تو ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اگر مکھی گرے تو اس مکھی کو بھگا بھی نہیں سکتے۔ تمہارا معبود تو ایسا ہے کہ نہ سنتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ بت جو مورتی اور بت بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے، انسان خود انہیں بناتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عقلی طور پر ہر اعتبار سے ان کو سمجھاتے تھے، ان کو صحیح بات بجھاتے تھے، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہمارے معبود تو ایسے ہیں، لیکن آپ کا رب کیسا ہے، آپ کا خدا کیسا ہے؟ وہ لوگ سوال کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رب کی طرف، جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ کیا وہ سونا کے بنے ہوئے ہیں، چاندی کے ہیں، پیتل کے ہیں، کس چیز کے ہیں؟ اسی طرح اس کا نسب کیا ہے، یعنی اس کا سلسلہ کیا ہے، اس کے آبا و اجداد کون ہیں؟ تو گویا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں پوچھنے لگے، حالانکہ یہ بالکل بیوقوفانہ سوال تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، نہ اس نے کوئی اولاد جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ایسا نہیں جو اس کا ہمسر ہو، اس کے جوڑے کا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنا تعارف اور عقیدہ توحید کو اس صورت میں بیان کیا ہے۔ آج بھی اگر ہم مطالعہ کریں اور دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ابھی دنیا میں موجود ہیں، ہر ایک دین والے سے آپ پوچھیں گے، حتیٰ کہ ہندوؤں سے بھی آپ اگر پوچھیں گے کہ بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو سب یہی کہے گا کہ ہم لوگ توحید کو مانتے ہیں، یعنی ایک ایشور کو، ایک مالک کو، ایک ذات کو مانتے ہیں۔ لیکن تمام ادیان والوں کا دعویٰ تو ہے، لیکن توحید کی حقیقی صورت اور حقیقی معنی میں ایک خدا کی عبادت کہیں پر نہیں ہے۔ ہندوؤں کو دیکھ لیجئے، ایک خدا کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہزاروں بت بنائے ہوئے ہیں۔ یہود ہیں، یہود بھی اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک نبی حضرت عزیر کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ نصارہ کرسچن یہ بھی ایک خدا کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے، ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، تین کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں تثلیث یعنی تین خدا کا نظریہ ہے۔ اسی طرح جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں، سب کا دعویٰ تو ہے کہ ہم ایک ایشور کی پوجا کرتے ہیں، ایک ایشور کو مانتے ہیں، لیکن ہر ایک کے عقیدے میں کچھ نہ کچھ خرابی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا توحید کا عقیدہ باقی نہیں رہا۔ لیکن دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ دین اسلام میں یہ عقیدہ بالکل پاک صاف اور صحیح انداز میں آج تک موجود ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ دین اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، تو دین اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی جو ہم غیروں کو بتا سکتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے یہاں توحید کا نظریہ ہے کہ ایک ایشور کی اور ایک خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، دو کی، تین کی یا ایک کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ یہ گویا کہ دین اسلام کی ایک خوبصورتی ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اور اگر عقیدہ آپ کا مضبوط ہے، کسی کا توحید کا عقیدہ مضبوط ہے، تو اس کے اعمال بھی مقبول ہیں اور اس کے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں۔ لیکن اگر توحید میں ہی گڑبڑی ہو گئی، ایمان میں ہی خلل آ گیا، تو اس کی دنیا بھی اکارت گئی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر عقیدہ توحید میں ذرہ برابر بھی انسان کی اگر چوک ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر ایک قسم کے گناہ معاف کر دیں گے، سوائے اس شخص کے جس نے خدا کے ذات کے ساتھ شرک کیا ہوگا، عقیدہ توحید کو گڑبڑایا ہوگا، اس میں بگاڑ پیدا کی ہوگی۔ ایسے لوگوں کی معافی کسی بھی قیمت میں نہیں ہو سکتی۔ پتہ چلا کہ ایک خدا پر ایمان رکھنا یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری عقیدہ ہے، جو اپنے صحیح معنی میں دین اسلام میں بحمداللہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ خدا ایک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، نبی کو کہلوا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہیے۔ پتہ چلا کہ ہمارے نبی جو بھی بات کہتے تھے اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تو گویا کہ قل کہہ کر ہمارے نبی کے نبی ہونے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو گویا کہ کہلوا رہے ہیں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے دین کی باتیں پیش کر رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تمہیں سنا رہے ہیں۔ هو اللہ، کہ وہ ذات اللہ ہے۔ یعنی کفار جو پوچھ رہے تھے کہ تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو، انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اللہ کیسا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کئی اوصاف بیان کیے۔ پہلی صفت بیان کی کہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایک، لیکن اس لفظ میں بہت زیادہ گہرائی ہے۔ اس کا اگر آپ گہرائی میں جا کر مطالعہ کریں گے تو احد کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو کسی مادے سے نہ بنا ہو، جس کے اندر کوئی ترکیب نہ ہو، جو کسی چیز سے نہ بنا ہو۔ اسی طرح جو جسمانیت سے پاک ہو، جو وضع، قطع، حیات، مکان، ان تمام چیزوں سے پاک ہو۔ تو گویا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ جس طرح اور چیزوں کا جسم ہوتا ہے، مشرکین جو ہوتے تھے ان کے بتوں کا ایک جسم ہوتا تھا، ڈھانچہ ہوتا تھا، آج بھی مورتی وغیرہ لگتی ہے اس کا ایک جسم ہوتا ہے۔ تو خدا کی ذات جو ہے یہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، جگہ کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی چیز سے نہیں بنا ہے۔ اسی طرح وہ کسی کے مشابہ بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کے مشابہ نہیں، نہ اللہ کا کوئی مثل ہے نہ کوئی ضد ہے۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ لفظ احد میں شامل ہے۔ اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر لحاظ سے ایک ہے، یعنی اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمیں روزی دینے والے، ہمیں جلانے مارنے والے، بیمار کرنے والے، شفا دینے والے، یہ سب اللہ ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ہیں یہ۔ تو ان اوصاف میں بھی گویا کہ کوئی دوسرا خدا کا شریک نہیں ہے۔ لہذا انسان کا عقیدہ ہو کہ مجھے رزق جو مل رہا ہے یہ میرے خدا کے فضل کی وجہ سے ملتا ہے، مجھے اولاد اگر ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ملے گی، میری صحت، میری بیماری کی شفا دینا یا بیمار کرنا، بیمار سے صحت یاب کرنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، کسی بابا کے، کسی پیر کے، کسی درگاہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں چادر چڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دیں گے، یہ گویا کہ عقیدہ توحید کے بالکل خلاف عقیدہ ہے۔ تو یوں کہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کو پکاروں گا تو میری مصیبت دور ہو جائے گی، یہ بالکل توحید کے خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ہے کہ جو اکیلا ہے، یعنی صفات میں بھی تنہا ہے اور ذات میں بھی تنہا ہے، کہ ایک ہی خدا ہے جو ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں رکھیں گے، کسی کے لیے ہم جانور ذبح نہیں کریں گے، جیسا کہ بہت سارے مسلمان بھی کرتے ہیں، فلاں درگاہ کے نام پر، فلاں بابا کے نام پر۔ تو یہ سب احد کے خلاف ہے۔ ایک اللہ کو جو ایک اللہ مانتا ہے اس کے اس نظریے کے خلاف ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی جائے، کسی اور کے لیے جانور ذبح کیا جائے، یا کسی اور سے منت مانگی جائے، کسی اور کو پکارا جائے، یا علی مدد کے نعرے لگے، یا شیخ شیئا للہ کے نعرے لگے۔ یہ سب عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ ہی ہے جو احد ہے، یعنی اپنے اوصاف میں بھی تنہا ہے اور اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، وہی ہمیں جلاتا مارتا ہے اور وہی ہماری بگڑیاں بناتا ہے، ہمارے سارے کام جو ہے اسی سے ہوتے ہیں اور وہی ہماری عبادتوں کا مستحق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ گویا کہ مسلمانوں کو اقرار کروا رہے ہیں کہ کہو ایک اللہ ایک ہے جو ہر اعتبار سے اکیلا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی۔ اللہ الصمد، دوسری صفت بیان کی کہ اللہ صمد ہے۔ صمد جس کا اردو میں ہم لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں بے نیاز، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، صمد اس ذات کو کہتے ہیں
کہ جس ذات کی تمام انسانیت اور تمام مخلوقات محتاج ہو لیکن وہ ذات کسی کا محتاج نہ ہو۔ سمد اس کو بولتے ہیں کہ جس کے سبھی محتاج ہو، سب اپنے کام میں اس کے اوپر ڈیپینڈ ہو لیکن وہ ذات کسی کا بھی محتاج نہ ہو، ایسی ذات کو کہا جاتا ہے سمد۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا تھا کہ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ لفظ سمد کا ترجمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں چاہے انسان ہو یا انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات دنیا میں آباد ہیں، ہر ایک مخلوق خدا کی محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہے، لیکن اللہ ایسے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا اس میں ان لوگوں کی تردید گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نعوذ باللہ کسی کے محتاج ہیں یا خدائی میں کوئی اور بھی شریک ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا یہ پورا نظام کیسے سنبھالیں گے، کوئی اور بھی ہوگا۔ جیسے کہ مجوسی جو لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے دو خدا بنا رکھے ہیں، خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے۔ اسی طرح آپ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن آپ ان سے کہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے جو پیر ہیں، ہمارے بابا ہیں، یہ بھی گویا کہ کچھ نہ کچھ اللہ نے ان کو ڈیوٹی دے رکھی ہے، پتہ چلا کہ یہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اپنے بندوں کی سنتا ہے اور بندوں کے کام بناتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ صمد ہے، یعنی سارے لوگ اپنی تمام ضروریات میں، حاجات میں خدا کے محتاج ہیں لیکن خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح صمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں اور کمالات کے ساتھ بالکل جامع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح صمد کا ایک معنی یہ ہے کہ خدا وہ ہے جو کھانے پینے کی جسے خواہش نہیں ہے، یعنی جسے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور صمد کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ ذات کہ جو خلقت یعنی مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے۔ ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، پھر جب اللہ چاہیں گے میدان محشر قائم ہوگا۔ تو گویا کہ صمد ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے لوگ اس کے محتاج ہو، جو ہمیشہ سے رہے، جسے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ اس سے جو مشرکین جنہیں اپنا معبود مانتے ہیں، جن بتوں کو یا جن چیزوں کو، جن اولیاء کو، جن بزرگوں کو یہ لوگ اپنا بگڑی بنانے والا تصور کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچ لے کہ وہ لوگ تو خود دوسرے کے محتاج ہیں، وہ تو بے نیاز نہیں ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اسی طرح آگے تیسرے اوصاف بیان کیا کہ لم یلد، اللہ وہ ہے کہ جس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اولاد پیدا کرنے کی صفت یا اولاد جو پیدا ہوتی ہے یہ الوہیت کے خلاف ہے، پیدا کرنا یا پیدا ہونا یہ خدا ہونے کے خلاف ہے، اس لیے کہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اسی کو عربی میں بولتے ہیں کہ وہ حادث ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا ہے، مختصر وقت کے لیے، مختصر مدت کے لیے آتا ہے، پھر اس کی فنا ہو جاتی ہے، وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ جو فنا ہونے والی نہیں ہوتی ہے، خدا کی ذات ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے، جسے عربی میں بولتے ہیں واجب الوجود، کہ وہ ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی سے جنے گئے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے۔ لہذا اس سے یہودیوں کا یہ کہنا کہ حضرت عزیر یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا نصارہ کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا خود کفار عرب کہتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان تمام لوگوں کی تردید ہو گئی کہ خدا کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، خدا تبارک و تعالیٰ نہ کسی کو جنتے ہیں نہ اس سے کوئی جنا جاتا ہے۔ اسی طرح آخر میں فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ خدا کے ہمسر اور خدا کے برابر کوئی نہیں، یعنی دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوڑ کا ہو۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف میں ہمارے فلاں پیر بابا صاحب بھی شریک ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، فلاں بھی دے دیتے ہیں، اللہ اولاد دیتے ہیں، فلاں سے بھی، فلاں کے دربار میں بھی سر ٹیکنے سے اولاد مل جائے گی، چادر چڑھانے سے اولاد مل جائے گی، تو یہ سب گویا کہ اس کے خلاف ہے، توحید کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جو کام اللہ سے ہوتا ہے وہ کام کوئی دنیا کا بندہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ شروع میں آ گیا کہ اللہ احد ہے، کہ اللہ
جسم اور جسمانیت سے اور دنیا کے تمام چیزوں سے بالکل بے نیاز ہے، لہذا دنیا کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے برابر ہو۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی طرح اور بھی لوگ ہمارا کام بناتے ہیں، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ 5 اوصاف بیان ہوئے کہ اللہ احد ہے، یعنی ہر اعتبار سے اکیلا ہے، اللہ صمد ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کی محتاج ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کے بارے میں ہے کہ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نمبر 5 ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر اور اس سے ہمسر کوئی نہیں۔ لہذا یہ انسان عقیدہ رکھے اور مکمل طور پر توحید پر جم جائے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اگر توحید کا عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے تو سارے اعمال، عبادتیں، معاملات وغیرہ سب ٹھیک رہے گی، لیکن اگر توحید میں ہی گڑبڑی آ گئی تو پھر ساری چیزیں غلط ہو جائے گی۔ آج دنیا میں جو بھی فتنہ فساد ہے، لوگوں کا خون بہہ رہا ہے، ناحق ایک دوسرے پر بم گرایا جاتا ہے، یہ سب عقیدہ توحید کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے خود ایشیا میں دیکھ لیجئے جو حالات بنے ہوئے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے عقیدے میں ہی خرابی ہے۔ کچھ یہودی ہیں جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ جو ہے کرسچن ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ایک خدا کی ذات پر کسی کا اتفاق نہیں ہے۔ اگر ایک خدا کی ذات پر اور ایک خدا کے احکامات پر لوگوں کا اتفاق ہو جائے تو دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، اور یہ جو خون ریزی ہے اور جو فتنہ فساد ہے یہ سب ختم ہو جائے۔ تو یہ توحید کے عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے، اور اس کے عقیدے کے خلاف جتنے باطل نظریات ہیں اللہ نے ہر ایک کی تردید کی۔ آج دیکھیں گے خاص طور پر سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، تو بہت سارے ایسے فتنے ہیں جو ہمارے موبائل کے ذریعے ہمارے گھروں تک آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے آپ کو دہریہ بولتے ہیں کہ ہم بھلے کسی خدا کو نہیں مانتے۔ ان سے پوچھا جائے یہ کائنات کیسے بنی تو خود بخود بن گئی۔ حالانکہ ایک پنکھا بھی خود سے نہیں بنتا، ایک ٹپائی خود سے نہیں بنتی، ایک گھڑی خود سے نہیں بنتی، لیکن اس پورے کائنات کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ خود سے بن گئی۔ تمام مادے اپنے شیپ میں آ گئے اور مل گئے، جڑ گئے اور ساری چیزیں بن گئی۔ بالکل غیر معقول اور عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی اللہ تردید کر رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد، ایک اللہ ہے جو احد ہے، لہذا ہمارا معبود گویا کہ ایک ہے۔ دہریوں کا اور ملحدوں کا یہ کہنا کہ کوئی خدا نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ خدا ہے یا نہیں، ان کی بھی تردید ہو گئی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں خدا تو ہے لیکن خدا تبارک و تعالیٰ کے اوصاف میں گویا کہ فلاں شریک ہیں۔ اس طرح کے جتنے باطل نظریات ہیں ان تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سی صورت میں تردید کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک خدا کے اقرار پر اور توحید پر اپنے آپ کو جما لیں۔ لہذا اس صورت کا خلاصہ اور اس کا سبق یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو توحید پر بالکل جما لیں، خدا تبارک و تعالیٰ کو احد اور صمد تصور کریں کہ اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی عبادت کے مستحق ہے، اسی سے گویا کہ سارے کام بنتے ہیں۔ ہماری بگڑی بنانے والے، ہماری حاجت سننے والے، مصیبتوں میں ہماری مدد کرنے والے، بیماریوں سے شفا دینے والے، رزق اور اولاد دینے والی ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے، وہی عبادت کے مستحق ہے۔ اس کے علاوہ نہ کسی بابا سے ہوتا ہے، نہ کسی پیر سے ہوتا ہے، نہ کسی بت سے ہوتا ہے، نہ کسی کے لیے اور قربانی کرنے سے ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب شرک کے دروازے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے، شرک کے تمام حیلوں سے اپنے آپ کو بچا کر انسان ایک خدا کے اقرار پر اپنے آپ کو جما لے، یہی گویا کہ کامیابی کی دلیل ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی جو اصل چیز ہے، پہلی شرط ہے توحید، عقیدہ توحید، اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ ہم تمام کو پتہ ہوگا کہ سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ قرآن میں 3 طرح کے مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو ان 3 مضامین میں سے توحید کو اللہ نے اس سورت میں بیان کیا ہے، لہذا یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو صبح شام پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی ہر بلا مصیبت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لہذا ہمیں معمول بنانا چاہیے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ان صورتوں کو، بلکہ چاروں کل کو فجر کے بعد بھی ہم پڑھیں اور مغرب کے بعد بھی پڑھیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی ہر قسم کے بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون اس دن بھی آیا تھا کہ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے۔ سورہ اخلاص میں عقیدے کی توحید ہے اور سورہ کافرون میں عبادت کی، کہ ہم عبادت نہیں کرتے مگر ایک ہی ذات کی۔ تو گویا کہ ان دونوں صورتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں انہی دونوں صورتوں کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ تو انسان اگر ان دونوں صورتوں کے مضامین میں غور کرے اور ان مضامین کا اقرار کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف کرنا۔ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری جو بھی ضروریات ہیں اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ الہ العالمین جو باتیں پڑھی گئی سنی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عقیدہ توحید پر جم جانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بھی ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کے بھی ایمان اعمال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ الہ العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے ہر ایک میں ہمارا حصہ مقدر فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین برحمتہ۔